بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے لے کر 120 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ، نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر، من کان، جو کوئی ہوا، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تلکا یہ، امانیہم ان کی من گھڑت باتیں ہیں، کل آپ فرما دیجئے محبوب، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بلا ہاں، من اسلم جس نے بھی جھکا دیا، وجہہ اپنے آپ کو، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن مخلص بھی ہو، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اپنے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب دعوے باطل ہیں کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود یا عیسائی، یہود کہتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سب دعوے باطل ہیں، نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اور عمل صالح کرے، جس نے اپنی ذات، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا۔ رومی و زنگی، عربی و عجمی کی کوئی قید نہیں۔ وقالت الیہود وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ مخلص بھی ہو، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہے انہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ اس کے عمل میں اخلاص بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصاری کہ نہیں ہیں عیسائی، علی شیء سیدھی راہ پر، وقالت النصاری اور کہتے ہیں عیسائی، لیست الیہود علی شیء نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر۔ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے، تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی انگن شہادتیں موجود ہیں، تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غرض یہ کہ راستی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب، كَذَلِكَ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ کہی ان لوگوں نے، لا يعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مثل قولہم ان کی سی بات، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يعلمون مثل قولہم اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے تھے ان کی سی بات۔ فَاللَّهُ تو اب اللہ، یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا
فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ بتوں کے پجاری، آگ اور ستاروں کے پرستار بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے سوا سب کو گم کردہ راہ یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دوں گا ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، منع، جس نے روک دیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، فیہا اسمہ، اس کے نام کا، ان میں اس کے نام کا، وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا، ان کی ویرانی میں، اولئک، ما کان لہم، انہیں مناسب نہیں تھا، یدخلوہا، کہ داخل ہوتے مسجدوں میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے۔ یعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا اور اس کی عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ بھلا جس کا عمل یہ ہو، کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علمبردار کہے؟ کفار مکہ نے حضور کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ کیا ان مشرکین کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو، وہ توجہ کے قابل نہیں۔ یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ کسی زمانہ یا کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی۔ کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہود جلا وطن کر دیے گئے، عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی عنقریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جدھر بھی تم رخ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰہ، تو وہیں ذات اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ منتشر افراد تب قوم بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی ہو، اور یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک خاص قبلہ مقرر فرما دیا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت اور خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی۔ عیسائیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، سب اس کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اسی کے زیر نگیں ہیں۔ اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے۔ پورب پچھم سے تمہیں کیا سروکار، تم اس کے بندے ہو۔ نیز اگر مشرک قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں اور مشرق اس کے طلوع کی سمت ہے، اسی لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کی قائل تھیں، اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جہت پرستی کے اس صنم کو بھی پاش پاش کر دیا اور فرمایا کہ یہ جہت از خود کچھ بھی نہیں، ان کی حقیقت بس اتنی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جاری ساری ہے۔
وقال اتخذ اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے ولدن اپنا ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ اس تہمت سے، بل لہ بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل لہ قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے۔ نعوذ باللہ، اس آیت میں ان عقائد فاسدہ کی تردید ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا افلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہے، اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے سرفکنندہ ہے۔ بلّہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل اللہ قانتون سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، وہ نئے سرے سے پیدا فرمانے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا فرمانے والا، بغیر کسی نمونے کے۔ بدیع السماوات والارض موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ نیست سے ہست کرنے، عدم محض سے موجود کرنے کو عربی میں ابداع کہتے ہیں، یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو، نہ نمونہ، اور نہ بنانے کے آلات موجود ہوں۔ اس ایک لفظ سے رد ہو گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا کہ ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کی مختلف اجزاء کو ایک خاص تناسب سے باہم ملا دیا اور رنگا رنگ چیزیں نمودار ہو گئی۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع نہیں بلکہ بدیع ہے۔ بدیع کا مطلب ہے نئے سرے سے بغیر کسی نمونے کے چیز بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ بدیع ہے، اس نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادہ سے بغیر کسی سابق مادہ کے پیدا فرمایا۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لولا کہ کیوں نہیں، یکلمون اللہ کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، او تأتینا یا کیوں نہیں آتی آیا ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، قولہم ان کی سی بے سرپا بات، تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، قد بینا الآیات بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہاں سے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دل جوئی مقصود ہے کہ اگر یہ کافر روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں جس سے آپ دلگیر ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔
اس آیت کے پہلے حصہ میں ان نادانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے۔ پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہ تھی، اس لیے اس کا تو جواب تک نہ دیا۔ دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں اور پھر بھی تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں اور کس نشان کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے ہم نے آپ کو بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا یا آپ سے باز پرس نہیں ہوگی عن اصحاب الجحیم ان دوزخیوں کے متعلق۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی ذات ہے، جو آپ کی ہمہ صفت موصوف اور بکمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت دکھا سکتی ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ کل آپ فرما دیجئے ان بے شک ہدی اللہ هو الہدی اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد الذی اس کے بعد جاءک من العلم اس کے بعد کہ جو علم آپ کے پاس آ چکا، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا، ما لکا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کی گرفت سے بچانے والا، من ولی کوئی یار، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ یہ جو معجزات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں، یہ تو صرف حجت بازیاں ہیں۔ وہ تو صرف اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل کو قبول کر لیں، جو ناممکن ہے۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے، تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اس سے مراد امت محمدیہ ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے اور تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آگے ہم آیت نمبر 121 سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔